یہ حدیث ہے بخاری کی، اور اس میں باب جو ہے امام بخاری کا، چونکہ انہوں نے باب میں عنوان ہلکا بنانا بیٹھنا یہ عنوان باندھا ہے، تو وہ بھی اب آ گیا اس میں خود ہی، اور پھر یہ وطر کا مسئلہ آ گیا۔ تو ہم پہلے یہ امام بخاری نے جو ہلکا بنانے اور اس طرح بیٹھنے کے بارے میں جو کہا، تو وہ اس طرح ہے کہ جب اس شخص نے پوچھا تو حضور منبر پہ تشریف فرماتے اور لوگ اصحاب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اس وقت یہ جواب عنایت فرما رہے تھے، تو یہ یقیناً ایک ایسی کیفیت ہے کہ لوگ ہلکا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ امام بخاری کی مراد ہے کہ لوگ اس وقت ہلکا بنا کے بیٹھے ہوں گے تینوں طرف آپ کے سامنے، تو آپ نے اس وقت یہ بات فرمائی جب آپ منبر پہ تشریف فرماتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا عنوان کا مسئلہ۔ اس کے بعد اس میں وطر کی بات آئی، تو وطر کے حوالے سے اب اس میں بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ پھر اس کے بعد تم ایک رکعت ملا لو، دو دو کر کے پڑھو، پھر جب صبح کا خطرہ ہو تو پھر ایک رکعت ملا لو تاکہ پھر یہ تمہاری وطر ہو جائے۔ تو اب اس میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، اس کے بعد کھڑے ہو کے پھر ایک رکعت پڑھیں الگ سے، تو یہ ایک رکعت جو ہے یہ وطر ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ بعض لوگ ایک رکعت کو وطر کہتے ہیں، اور بعض جگہوں پڑھی جاتی ہے، اور شاید آپ نے دیکھا ہو عرب میں بھی، حرمین شریفین میں بھی، وہاں بھی رمضان میں جس نے وطر پڑھے ہوں گے تو وہ اسی طرح کرتے ہیں، ایک رکعت جو ہے وہ الگ سے پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سمجھا ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی سمجھ ہے، اور آپ نے جس طرح سمجھا اگر اخلاص سے اس پہ عمل کیا ٹھیک ہے، ہمارا کوئی اس میں جھگڑا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ کریں۔ لیکن جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 3 رکعت وطر کہاں سے آ گئے، 3 تو ثابت ہی نہیں ہے، 3 تو کسی حدیث میں نہیں ہے، تو اب یہ اعتراض شروع ہو گیا۔ یہ دوسرے مسلک کے خلاف، دوسرے مذہب کے خلاف اور دوسری رائے کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع، یہ فرقہ وارانہ سوچ کہ اب سب غلط ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور وہ اٹھا کے بخاری دکھا دی، دیکھیے صاحب یہ لکھا ہے بخاری میں، اور بظاہر اس سے لگ بھی ایسے ہی رہا ہے جیسے ایک رکعت اس طرح پڑھنی، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بظاہر لگ رہا ہے، یہی مغالطہ ہوا لوگوں کو۔ اب لوگ چلیں اس پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس حدیث میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ سلام کا ذکر تو ہے ہی نہیں اس میں۔ آپ نے فرمایا پھر ایک رکعت اور پڑھ لو، تو ہم اسی طرح تو کرتے ہیں، 2 رکعت پہلے پڑھ کے پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس اسی طرح تو ہے۔ اس میں کہاں ہے کہ تم سلام پھیریں اس کے بعد ایک رکعت الگ سے پڑھیں، نہیں کہیں، تو یہ ہمیں دکھا نہیں رہے۔ اب جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی وہاں مکے میں بھی ایسا ہوتا ہے، مدینے میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو مکے اور مدینے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ان کی رائے ہے، جب سے وہ وہاں پر موجود ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں اپنی رائے کے مطابق۔ اس سے پہلے جب دوسرے لوگ تھے حکومت کرتے تھے تو وہ اس کے مطابق چلتے تھے، اس میں کیا ہے؟ تو یہ اختلافات تو رہیں گے، آج چینج ہو جائے سسٹم، کوئی دوسری حکومت آ جائے، دوسرے لوگ آ جائے، پھر وہ اس کے مطابق چلیں گے۔ مکے اور مدینے میں ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ قرآن ہے اور حدیث ہے یا پوری امت کے لیے وہ حجت ہے، نہیں۔ مکہ اور مدینہ ہمارے لیے محترم ہے، مکے اور مدینے میں جو لوگ نماز پڑھیں یا پڑھائیں تو وہ تھوڑی ہمارے لیے کوئی وہ حجت ہیں یا دلیل ہیں، نہیں، یہ ہم مکس کر رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ جذباتی انداز میں لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکے مدینے میں تو بہت ساری معاملات وہ بھی ہیں کہ جن کی آپ پیروی نہیں کرتے، ہم کوئی اس بات کی پابند تھوڑی ہے، وہاں جو بھی ہوگا وہاں بعض دفعہ غلط بھی کرتے ہیں، وہاں کی حکومتیں اپنے اپنے فیصلے کرتی ہیں، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہاں کے امام اپنے طریقے پہ چلتے ہیں، اپنے طریقے سے فتویٰ دیتے ہیں، اس میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے آپ دیانتداری دیکھیے، اور اس دیانتداری پہ قربان جائیے، سبحان اللہ۔ مکے مدینے میں 1 رکعت وطر نظر آئی اور 20 رکعت تراویح نظر نہیں آتی، یہ دیکھیے اب آپ دیانتداری، یہ فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آپ اس بات پر قائم ہو کہ مکے مدینے میں 1 رکعت وطر ہوتا ہے تو جو وہاں ہوتا ہے وہی کریں گے، تو 8 رکعت تراویح کا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ یہاں 8 رکعت تراویح کا شور ہے اور 20 رکعت پہ حملہ ہے،
ادھر بھی ہم لوگ، یہ چت بھی میری پٹ بھی میری، جب چاہوں مکہ مدینہ کو استعمال کر لوں، جب چاہوں چھوڑ کے بیٹھ جاؤں. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا اب ہماری عقلیں اتنی ماری گئی ہیں کہ کسی سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتے؟ تو آدمی سے پوچھا تو جا سکتا ہے، اگر آپ کا یہی ہے ٹھیک ہے مکہ مدینہ کے مسائل پہ آپ چل رہے ہیں تو بھائی وہاں تو 20 ہو رہی ہے، ہمیشہ سے 20 ہوتی ہے تراویح کی نماز، تو آپ کو چاہیے اپنی مسجد میں 20 رکعت پڑھایا کرو. 20 رکعت تو درکنار، وہ تو اعتراض ہے کہ 20 غلط ہے، 8 ہونی چاہیے. تو پھر بھائی اس کو کیا کہیں گے؟ فرقہ واریت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہ ضد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دین کے اندر فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس طرح کا فساد مچا رکھا ہے لوگوں نے، اور اس طرح کے اختلافات پیدا کر رکھے ہیں، اور ان تضادات میں پڑے ہوئے ہیں، قوم کی عقل کو بھی گھما رکھا ہے بس. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اب میں اس پر آتا ہوں کہ 3 رکعت وتر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور موجودہ نظام حکومت سے پہلے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی اور پورے بلاد عرب و عجم میں سب جگہ اکثریت اس کی قائل رہی اور پڑھتی رہی 3 رکعت وتر کی نماز. ہم سب اس کے قائل، بچپن سے آپ یہی دیکھتے آ رہے ہیں. آئیے اس پر کیا دلائل ہیں، ثبوت ہیں یا نہیں ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں. اور اسی کے لیے میں نے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب نعمت الباری آج اٹھائی ہے، تاکہ میں بالکل باحوالہ تمام چیزیں بتا سکوں، کہ حوالے اتنے ہیں کہ ان کو یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر ٹائم بھی نہیں ہوتا اتنا. تو آئیے ذرا دیکھیے. یہ ہے پہلی حدیث. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز پڑھی. یہ ہے پہلی حدیث، اور یہ میں حوالہ دے رہا ہوں صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد. یہ 8 رکعت کون سی ہیں؟ نفل کی ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے وتر کی 3 رکعت پڑھی، کیونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ کے پھر وتر پڑھتے تھے. تو اگر کوئی تہجد کا پابند ہے تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے، اور اگر نہیں اٹھتے ہیں ہم رات کو تو پھر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں وتر کی نماز، کوئی حرج نہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وتر پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اب ذرا سنیے، سورتوں کی تفصیل بھی آ گئی. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور نماز سے فارغ ہو کر 3 بار سبحان الملک القدوس پڑھتے تھے. یہ حدیث سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ. یہاں پہ حدیثوں کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، میں اس کو ترک کر رہا ہوں. ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ کون کون سی صورتیں آپ 3 رکعت وتر میں ادا فرماتے تھے. اچھا، یہ جو صورتیں ہیں نا، اگر آپ کو یاد ہوں تو انہی کے ساتھ وتر پڑھا کریں. اس میں ایک فائدہ ہے، بعض علماء نے لکھا ہے انشاءاللہ حافظہ تیز ہوگا، اس سے حافظے میں ذہنی قوت میں برکت پیدا ہوگی. تیسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کے ساتھ وتر پڑھتے تھے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، السنن الکبریٰ للنسائی، اور بہت سے اور کتابوں کے نام بھی ہیں. پھر حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. یہ آ گئی حدیث. اس میں یہ مصنف عبد الرزاق کی ہے اور مسند احمد کی حدیث. عبدالعزیز بن جریج بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ نے بتایا آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے. یہ بھی ساتھ پڑھ لیں، کبھی یہ بھی پڑھ لیں، یہ ہمیشہ پڑھیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تیسری رکعت میں. پھر اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں. اس کے بعد عامر شعبی، اچھا یہ حدیث جو ابھی میں نے سنائی یہ سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، مصنف عبد الرزاق میں. عامر شعبی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا. ان دونوں نے کہا 13 رکعت
ان میں سے 8 رکعت تہجد تھی اور 3 وتر تھے. دیکھیے 3 وتر تھے اور 2 رکعت فجر کے بعد، 2 رکعت فجر کے بعد، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، سنت فجر. تو یہ حدیث آئی، یہ سنن ابن ماجہ کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے وتر 3 رکعت ہیں جیسے دن کے وتر ہیں مغرب کی نماز. یہ دیکھیے مغرب کے ساتھ تشبیہ دے کے واضح کر دیا کہ اسی طرح پڑھ دیں جیسے مغرب پڑھتے ہیں آپ. تو مغرب میں سلام تو نہیں پھیرتے نا بیچ میں، تو اسی طرح وتر پڑھیں گے. یہ حدیث سنن دارقطنی اور سنن بہقی، المعجم الاوسط اور مجمع البحرین وغیرہ، مجمع الزوائد، ان سب کتابوں میں. ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر شب میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں. صحابہ کرام سے کتنی رکعتیں ثابت ہیں؟ اب آئیے صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ آپ اس کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، لوگوں وہی جنتی ہیں جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ ہمارا طریقہ، یہی تو ہے حضور کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ. ابن السباق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا، پھر 3 رکعت وتر پڑھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں. حمید بیان کرتے ہیں کہ حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق. زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اخیر شب میں 3 رکعت وتر بیٹھ کر پڑھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اخیر شب میں 3 رکعت وتر بیٹھ کر پڑھتے. 3 تو ثابت ہو گئیں، بیٹھنا کسی عذر کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. مصنف ابن ابی شیبہ. ابو غالب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں. یہ سب صحابہ ہیں. دیکھیے مقہول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. ان کے درمیان سلام سے فصل نہیں کرتے تھے، یا واضح کیا کہ درمیان میں سلام نہیں پھیرتے تھے. اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں. ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 3 رکعت وتر پڑھے اور صرف ان کے آخر میں سلام پھیرا. یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رات کے وتر دن کے وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے. یہ ہے مصنف عبد الرزاق کی حدیث. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور مغرب کی طرح اس کے آخر میں سلام پھیرتے تھے. یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں. یہ دیکھیے باب، یہ اتنے اصحاب سے بھی یہی بات مروی ہے. اس کے بعد آئیے ان کے بعد کون آئے؟ تابعین. صحابہ کے بعد ہے تابعین کا دور. تابعین کیا فرماتے ہیں؟ حسن بصری نے کہا مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وتر 3 رکعت ہیں. مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وتر 3 رکعت ہیں اور ان کی صرف آخری رکعت میں سلام پھیرا جاتا ہے. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی. علقمہ نے کہا وتر 3 رکعت ہیں. یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں. سعید بن جبیر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے. یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں. مقہول 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. یہ حضرت مقہول سے. زیاد بن مسلم کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے وتر کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا مغرب کی نماز کی طرح وتر پڑھو. اس میں بھی یہی آیا. اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر پڑھنے کی ممانعت. اب یہ بھی سن لیجئے نا، یہاں باقاعدہ ممانعت ہے اور کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ 3 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے. ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ 1 رکعت پڑھنے سے منع ہے. جی یہ دیکھیے اب کیا ہے اس میں. جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے. سنن نسائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 رکعت کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ. حضرت انس صرف 3 رکعت کے آخر میں سلام پھیرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 3 رکعت کے آخر میں سلام پھیرتے تھے. حسن بصری نے کہا 3 رکعت کے آخر میں سلام پھیرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے. مقہول 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ سب کتابوں کے نام بھی مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ. اب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹی نماز پڑھنے سے منع فرمایا. دم کٹی نماز اس کو کہیں گے کہ جو سلام پھیر کے پھر اکیلی پڑھی جائے 1 رکعت. اس سے منع فرمایا. اس حدیث میں واضح طور پر آ گئے الفاظ کہ منع فرمایا کہ ایک شخص 1 رکعت نماز پڑھ کر اس سے وتر کرے، 1 رکعت الگ سے پڑھ کے وتر کرے. یہ حدیث تمہید ابن عبد البر میں. تو یہ احادیث موجود ہیں اور اس میں صحابہ کے بھی
کا بھی معمول پتہ چل گیا، تابعین کا بھی۔ علامہ صاحب آخر میں لکھتے ہیں قارئین کو وطر کے تمام اہم عنوانات پر محیط اور باحوالہ بحث شاید کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔